خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ اب جانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی میں ویلکم کرتا ہوں مجیب الرحمان شامی صاحب کو، جو ملک کے مایہ ناز جرنلسٹ ہیں۔ شامی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ شامی صاحب، ہم گفتگو کر رہے ہیں اس خودکشیوں کے اس مسئلے کے بارے میں، اور میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک اخبار نویس رہے ہیں ایک طویل عرصے، اور آپ نے ایک دانشور کی حیثیت سے بھی سوسائٹی کو دیکھا ہے، آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں، یہ خودکشیوں کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں، ان پر جو رد عمل ہمارے میڈیا کی طرف سے سامنے آیا ہے، اس سے تو میں متفق نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ خودکشیاں بھارت میں بھی ہوتی ہیں اور کئی دوسرے ملکوں میں بھی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ جو دباؤ میں آتے ہیں، لاچار محسوس کرتے ہیں، توکل چھوڑ دیتے ہیں، اللہ پر بھروسہ جو ان کا ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے، وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ یعنی ایک سمجھیے ایک طرح سے بیمار ذہن ہے جو اس دباؤ میں آ جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کو ان کا ہاتھ پکڑیں اور کوئی ایسا انتظام کریں کہ جہاں یہ جو مایوس لوگ ہیں وہ اپنی فریاد لے کر جا سکیں۔ بیت المال والوں کو یا کسی حکومت کے دوسرے ادارے کو کوئی ایسی ہیلپ لائن قائم کرنی چاہیے جہاں لوگ اپنی ضروریات کو لے کے جا سکیں اور ان کی طرف توجہ کی جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ضروری ہے کہ جو محلے والے ہیں ان کو بھی اس بات کی پابند کیا جائے کہ وہ بھی دیکھیں کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور کون لوگ جو ہیں وہ بھوک سے یا مسائل سے تڑپ رہے ہیں۔ یہ جو محلے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جہاں ایک شخص بھوکا سوتا ہے، اس پورے علاقے پر، محلے پر اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ لعنت بھیجتے ہیں۔ شامی صاحب، یہ دیکھیے، اس وقت تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی صبح اٹھ کے اخبار پڑھتا ہے اور دن بھر ٹی وی دیکھتا ہے، تو اب اس کے بعد اس کو اپنے ہمسائے کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس کی برادری وہاں ہوتی نہیں، وہ پہلے کی طرح کا برادری سسٹم بھی نہیں ہوتا، تو اس کے نتیجے میں اس کا رابطہ رہتا ہے اپنے ٹی وی کے ساتھ یا اخبار کے ساتھ، اور جس میں ظاہر ہے یہ سب کچھ شائع ہوتا ہے۔ وہ جو معاشرہ سپورٹ کرتا تھا اس کو، وہ تو اب اس نئے نظام زندگی سے جس کو ہم نے اختیار کر لیا، وہ تمدنی ایک تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے اس کے اندر بہت سارے عوامل ہیں جن کو ہم اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے۔ ان حالات میں ظاہر ہے اسٹیٹ کا بھی ایک رول ہے، اور میڈیا کا بھی ایک رول ہے، اور عام لوگوں کا بھی ایک رول ہے۔ اس کے لحاظ سے آپ یہ نہیں محسوس کرتے کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں میڈیا کی سطح پر وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور ہم ان کو ایجوکیٹ کرنے کا کام کریں، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ بیمار ذہن کو ایڈریس کریں، اور ہمارے ہاں وہ تمام کارفرما عناصر جو سوسائٹی میں ہیں وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں؟ دیکھیے، ایجوکیٹ کرنا بھی ضروری ہے، لوگوں کا حوصلہ بڑھانا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ سیاسی جماعتیں منظم ہو رہی ہیں، ان کی برانچیں موجود ہیں، گلی گلی محلے محلے ان کے لوگ موجود ہیں، وہ ووٹ لینے کے لیے لوگوں سے رابطے رکھتے ہیں، ان کے کام بھی آتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ سمجھیں کہ بالکل ہی رابطے منقطع ہو چکے ہیں تو ایسی صورت نہیں ہے۔ اب یہ سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، امام مسجد صاحب ہے، یہ سب لوگ آخر کیا کرتے ہیں؟ کیوں اپنی ذمہ داریاں محسوس نہیں کرتے اور کیوں لوگوں کی خبر گیری نہیں کرتے؟ یہ خبر گیری بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومتی سطح پر ایسا انتظام ہونا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، الیکٹرانک چینلز ہیں، اخبارات ہیں، ان کو بھی اس طرح کی ہیلپ لائنز جو ہیں وہ منظم کرنی چاہیے جہاں لوگ دستک دے سکیں اور اپنا دکھ بیان کر سکیں، اس کا کوئی مداوع تلاش ہو سکے۔ یہ بھی ضروری بات ہے۔ بہت شکریہ شامی صاحب، آپ کی گفتگو سے ہمیں بہت رہنمائی حاصل ہوئی، بڑی نوازش۔ خدا حافظ۔ امجد صاحب، پروگرام کے خاتمے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، جی آپ مجھے بتائیے ہم کیا کریں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے جس کو دانش کی، عمومی دانش کی بات کہتے ہیں، کہ جب آپ کو اپنے مسئلے کا کوئی حل سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، انسانی برادری ہے، اور جو اسی طرح کے مسائل سے دوچار رہی ہے یا ہے، وہ اس کو کیسے ایڈریس کر رہی ہے۔ ایک طریقہ سیکھنے کا یہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ جو ہمارا بیت المال کا نظام تھا 1400 سال پہلے، وہ اب آ کر انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سوشل سیکورٹی سسٹم میں یا برٹش یا امریکن سسٹم میں جو ویلفیئر اسٹیٹ میں ڈھلا، تو انہوں نے اس مسئلے کو کس طرح سے دیکھا ہے۔ اب ہمارے اکثر میں نے دیکھا ہے پولیٹیشنز وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، ہماری آبادی بہت زیادہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، آبادی تو زیادہ ہے، لیکن اگر اپروچ وہی ہو اور رہنمائی پیچھے دین کی ہو، کیونکہ ہم اس کو ماننے والے ہیں، تو ہم اپنے دین کی رہنمائی میں جو انسانوں کے جو سارے اللہ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں،
अल्लाह ताला तो रब्बुल आलमीन है ना जी, उसी के लोग हैं, बाकी भी हमारे कज़न ही हैं, सारी दुनिया की बरादरियाँ। तो हमें इनसे भी सबक सीखना चाहिए, इनकी दानिश से भी और उस अलूही हदायत से भी। तो इन दोनों को मिलाकर अगर हम समझने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है जी कि जहाँ इतने बहुत सारे मुआशरे जो हैं वो ठीक हो गए हैं, तो हमारा मुआशरा भी ठीक। अमजद साहब, क्या इसमें वो जो हमारे यहाँ एक खानकाही निज़ाम था जिसमें लोग अपनी ज़िंदगी के मसाइल के लिए अपने ज़माने के सियाने कुछ लोगों के पास चले जाया करते थे, कुछ बैठक होती थी, वहाँ जाके दिल का गुबार निकाल लेते थे, आप नहीं समझते कि वो भी एक बड़ी वजह? बिल्कुल, वह भी जो बात कर रहे थे शामी साहब भी, कि आपने बड़ा अच्छा इशारा किया कि महल्ले वाले, एक महल्ला होता था जिसमें कुछ 1-2 अमीर लोग होते थे, 5, 6, 7 मतवसत तबके थे, बाकी गरीब लोग, एक हल्का बन जाता। एक अब हो गया है कि अब गरीबों के महल्ले अलहदा हैं, मिडिल क्लास लोगों के अलहदा हैं, गरीब लोगों के अलहदा है। तो गरीब का महल्लेदार भी गरीब है, तो वो मुदावा नहीं कर सकता। वो जो हम देखते थे कि एक जो उससे बेहतर इकोनॉमिक पोजीशन में है, फाइनेंशियल पोजीशन में, वो उसकी मदद करे, तो उसके गिर्द तो वो बंदा है ही नहीं। तो हमें इस बात पर भी जो है वो गौर करना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि आपसे हम इजाज़त ले लें और आपके चंद अशार हमारे लिए मौजूद ना हो, तो आप कुछ इनायत कीजिए। जी, असल में मैं इसी गरीब और गुर्बत के मसले पर एक लाइन नज़्म मैंने लिखी है, उसकी मैं 5-6 लाइनें आपको सुना देता हूँ कि एक गरीब बस्ती के बेनवा मकीनों की मुश्किलें गिनाने में, एक गरीब बस्ती के बेनवा मकीनों की मुश्किलें गिनाने में, उनकी बदनसीबी पर बातचीत करने में, अश्के गम बहाने में, मुफलिसी के ख्वाबों की साइकी बताने या किरचियाँ दिखाने में, और गरीब होने में फ़र्क इंतहा का है। सही बात। और गरीब होने में फ़र्क इंतहा का है, बदनसीब लोगों की बेकसी पे कुढ़ने में, और उनके जैसा ही बदनसीब होने में फ़र्क इंतहा का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। डॉक्टर साहब, तो इसी फ़र्क को समझना चाहिए। हाल छोटे छोटे बताता हूँ, और मेरा ख्याल है अगर इनको इस्तेमाल किया जाए तो कुछ ना कुछ हो सकता है। एक तो जो तेज़ रफ्तार इनफरादी तरक्की को ग्लोरीफाई करके हम देखते हैं, दिखाया जाता है, अगर इसको कम कर दिया जाए तो लोग शायद पैसिफाई हो जाएंगे और इस तरह का अमल करने से रुकेंगे। दूसरा, इंसानी रिश्तों को किसी तरीके से पहले की तरह हम उस्तवार कर सकें, जैसे अमजद साहब ने अभी कहा कि जो पहले गरीब, अमीर और मतवसत तबके वाले इकट्ठे रहते थे, अब इनको अलग अलग कर दिया। बल्कि हम शायद बात नहीं कर सके, वो जो खानदान का निज़ाम था जी, वो भी मजरूह हुआ। वही मैं कह रहा हूँ, ख़ानदानी निज़ाम की ही बात कर रहा हूँ कि ख़ानदानी निज़ाम और आपस में जो कम्युनिटी के लोग एक दूसरे की मदद करते थे वो अलग हो गए हैं, और उनको अब महसूस ही नहीं होता कि अच्छा कोई गरीब है, क्योंकि इर्द गिर्द गरीब होता ही नहीं। DHA में चले जाएं, कहाँ गरीब है वहाँ पे? वो गरीब आता भी है काम करने के लिए तो चला जाता है, तो उनको महसूस करना ही नहीं पड़ता, वे महसूस करते ही नहीं है। तो दूसरा हल यह है कि इंसानी रिश्तों को फिर से उनकी इफादियत को उजागर किया जाए। तीसरी चीज़ मेरे नज़र में जो आजकल का माहौल है, वो हुकूमती सतह पर ऐसे इदारे काम किए जाएं, लोकल सतह पे, प्रोविंशियल या डिस्ट्रिक्ट की सतह पे या मुल्क की सतह पे, कि जिससे अगर इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा गुर्बत का शिकार होते हैं तो उनकी मदद की जा सके। मेरे ख्याल में इस तरह के अगर स्टेप लिए जाएं और फिर कलेक्टिव लाइफ को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, और इंडिविजुअलिज्म हमारा सोशियोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, बेमुहारी इनफरादियत, इस बेमुहारी इनफरादियत को हम उतना प्रमोट ना करें। ये अच्छी चीज़ भी है, लेकिन इसका नुकसान भी होता है कि अगर आपको जिधर जाता है कोई जाने दे कि अगर आज